اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جیسے معلوم ہے 31 اکتوبر کو جو سعودی عرب میں عرب امارات میں جو واقعہ پیش آیا ہیلووین، جو ان کا ایک تہوار تھا مغرب ممالک کا، اس کا واقعہ جو پیش آیا اس سے میں ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں تشریف فرماتے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے گا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ 6 چیزیں ظاہر ہوگی تو قیامت آئے گی۔ 3 چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ظاہر ہو گئی تھی، اور 3 چیزیں جو ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ عرب کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ اگر کوئی کسی کو 100 دینار بھی دے، حالانکہ اس وقت 100 دینار کی بہت بڑی ویلیو تھی، وہ بہت زیادہ شمار ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی، اگر کوئی کسی کو 100 دینار بھی دے تو وہ شخص لگے گا 100 دینار کو واپس اس کی طرف لوٹا دے گا یا پھینک دے گا، یعنی اتنا پیسہ آ جائے گا، اور فتنہ اس حد تک پہنچ جائے گا، اس حد تک کہ ایک گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حالانکہ عرب سرزمین وہ پاک سرزمین ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہستی پیدا ہوئی، صحابہ جیسے ہستیاں وہاں پیدا ہوئی، وہاں سے انہوں نے وہ اسلام کا ایک مرکز تھا، وہاں سے انہوں نے ایک مشن چلایا اسلام کے لیے، ایک قوت بنی پیدا ہوئی جو پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج تک ان صحابہ کے نام زندہ ہے۔ وہ صحابہ ہمارے دلوں میں آج تک زندہ ہے۔ وہ ایک ایسے پاک سرزمین تھی جہاں سے اسلام پھیلا۔ وہاں پر حرمین بھی ہے، مدینہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، پھر خانہ کعبہ، لیکن دراصل مسئلہ وہاں کا یہ ہے کہ وہاں کے عوام کی اتنی بڑی غلطی نہیں جتنی وہاں کی گورنمنٹ کی ہے۔ وہ اس طرح کہ وہاں ایک بادشاہی نظام ہے، وہ جو چاہے وہی کریں گے۔ اگر اسلامی کنٹریز اس کے خلاف آواز اٹھائے دے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہے، معیشت ان کی اتنی مضبوط ہے کہ ان پر اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بادشاہی نظام ہے، اور بادشاہی نظام میں جو بادشاہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ تہوار ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا کیا؟ یہ ہیلووین تہوار جو ہے یہ اصل میں مغرب کا ہے۔ یہ ہیلووین تہوار مغرب کا ہے، UK کنٹری کا۔ یہ دراصل اس کا معاملہ یہ ہے، یہ 31 اکتوبر کو یہ مغرب والے مناتے ہیں، وہ اس ارادے اس نیت سے مناتے ہیں کہ سال بھر میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی اموات ہوتی ہے، جتنے بھی سڑک میں لوگ اسی طرح حادثوں سے مرتے ہیں، تو ان کے روحیں چلی جاتی ہے، پھر 31 اکتوبر کے رات وہ روحیں واپس اس دنیا میں آتی ہے، اور اگر میں نے یہ اسٹوڈنٹ کیا ہے اور یہ فلانا بندے کو میں نے مارا ہے تو یہ روحیں مجھے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اب سعودیہ کے بھی بن گیا ہے، سعودیہ کے بادشاہوں کا بھی بن چکا ہے، یہاں تک کہ ان کے عقائد سمجھ لے کہ اتنے خراب ہو چکے ہیں، یہ عقیدہ سعودیہ کا بن چکا ہے اب۔ جیسے کہ آپ نے 31 اکتوبر کو دیکھا تو یہ لوگ مختلف شکلیں بناتے ہیں، یا تو پینٹنگ کرتے ہیں، یا مختلف قسم کے اس طرح کی شکلیں بناتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اس طرح کے وہ کرتے ہیں، جس سے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو روح آئے گی وہ ہمیں دیکھ کے ڈرے گی، اور وہ شیاطین اس سرزمین میں نہیں آ سکیں گے۔ حالانکہ اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے، ہر اس چیز پر کہ اگر اللہ چاہے تو ایسے ایسے شیاطین ان کے پاس بھیجے کہ یہ دیکھ کے وہی مر جائے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہم سب پر امتحان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ وہ پاک سرزمین تھی، وہ پاک سرزمین تھی جس سے ایمان اسلام پہلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، انہوں نے یہاں تک خیال نہیں رکھا۔ حالانکہ اگر ہم جتنے بھی ایکشن لے لیں، مسلم ممالک جتنے بھی لے لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ بادشاہی نظام ہے، بادشاہی نظام میں ہوتا یہی ہے۔ دوسری بات میرے اوورسیز پاکستانیوں سے ہے جو کہ صرف سعودیہ میں کام کرتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے، وہ پیغام کچھ یوں ہے کہ وہ اگر اس چیز تہوار کے خلاف کوئی ویڈیوز بنا رہے
تو برائے مہربانی اگر آپ اس ملک میں ہے، عرب امارات میں ہے، تو آپ نہ بنائیں، کیونکہ آپ کو ٹریس کیا جاتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے درج ہو سکتے ہیں، ایف آئی آر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے تہوار کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یا تو آپ کو ملک سے بے دخل کیا جاتا ہے، یا آپ کو پوری قید کی سزا سنا سکتے ہیں، یا کچھ سالوں کی سنا سکتے ہیں، مختلف سزائیں مل سکتی ہے۔ تو عرب امارات میں جتنے بھی پاکستانی ہیں، تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز میں ہرگز حصہ نہ لیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، بس نماز پڑھے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے گا، اور اللہ سے مانتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، کہ ان کے عقائد اتنے خراب ہو چکے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ آج کل اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، جہاں ہم عمروں کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہم وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں کی سرزمین پر ہم جوتے پہن کے گھوم بھی نہیں سکتے ہیں کل عام، کیونکہ ہر میں اس طرح، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہاں کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، وہاں ہم کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن جو جہاں رہتے ہیں اس کو وہاں کی قدر نہیں ہوتی، عرب کو وہاں کی قدر اس وقت بالکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں کہ حرم بھی ہمارے ملک میں ہے، مدینہ منورہ لوگ آتے رہتے، لیکن ان کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے، یہ تب ان کو احساس ملے گا جب ان سے یہ عہدے چیلے جائیں گے، یہ بادشاہی نظام ختم ہوگا۔ بس یہ میری ایک مختصر سی ویڈیو تھی یہ تہوار سے متعلق، یہ تہوار یہ لوگ اسی طرح بناتے ہیں، یہ مختلف شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف شکلیں یہ وہ شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں، بہت ڈرونی شکلیں بناتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ میرے اوورسیز پاکستان سے بھی ایک گزارش تھی، جزاک اللہ خیر۔